اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑا، فضول خرچی نہ کر۔ اسراف اور تبذیر میں علماء کرام نے تھوڑا سا فرق بیان فرمایا ہے۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا تبذیر ہے، اردو میں اس کو بھی اسراف ہی کہتے ہیں، اور جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اسراف ہوا جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ہوا ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ تو تبذیر تو برا ہی برا ہے، اور باقی رہا اسراف، تو اس میں کچھ تھوڑی سی وضاحت علماء کرام نے یوں بیان فرمائی ہے۔ ایسے کام جو شریعت کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں اس طرح خرچ کرنا کہ دین کا کوئی دوسرا کام متاثر ہو جائے تو یہ اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں، سوسائٹی میں مسجد بن رہی ہے، تو مسجد کے تو بہت سے فضائل ہیں۔ جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جی سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے۔ اب مسلمان ہے تو یہ فضیلت دیکھ کر اس کا دل تو پھڑکتا ہے۔ اب اس نے گھر کی، اس کا جو تنخواہ وغیرہ ملتی تھی 30,000 روپے مہینے کی ملتی تھی، اب اس نے اس میں سے 20,000 روپے اٹھائے مسجد میں دے دیے، 10,000 گھر رکھے، اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی اگرچہ نیکی کے کام میں خرچ کیا، مگر اسراف میں آ جائے گا کہ دوسرا کام متاثر ہوا، گھر کا جو خرچ واجب تھا، جو ضروری تھا، وہ رہ گیا۔ تو جائز کاموں میں بھی خرچ اس طرح کرنا ہے کہ اس سے کوئی دوسرا دینی کام متاثر نہ ہو۔ پھر دوسری چیز علماء کرام نے فرمایا، شریعت میں کوئی چیز محمود تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کے کرنے سے منع نہیں کیا، وہ مباح کام ہے، وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے، استطاعت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی دو حالتیں، ایک تو اپنے آرام و سکون کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی استطاعت ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، استطاعت ہے، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسراف نہیں۔ لیکن استطاعت ہی نہیں ہے، پھر بھی بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال دے کے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو شادی بیاہ پہ 2 دیگیں پکانے کی توفیق ہے، اب وہ 2 کے بجائے 10 دیگیں پکا لیتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ بھئی تمہیں توفیق ہی 2 کی ہے، 2 پکاؤ۔ اب ایک ہے، اس کو توفیق ہی 15 کی ہے، 20 کی ہے، اس نے 20 پکا لی، کوئی اسراف نہیں، اس کی استطاعت ہے۔ تو اپنی استطاعت کو بھی دیکھنا ہے، ضرورت کو بھی دیکھنا ہے، شریعت کے حکم کو بھی دیکھنا ہے۔ حکم یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے یہاں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ اگر اجازت نہیں دی، وہاں خرچ کیا، وہ تو تبذیر میں گیا، وہ تو بالکل ہی ناجائز گیا۔ تو باقی میں پھر اپنی استطاعت بھی دیکھنی ہے، ضرورت بھی دیکھنی ہے۔ تو اسراف سے لازمی بچنا ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، آپ وضو میں پانی زیادہ استعمال فرما رہے تھے، یا اپنے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھو رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد، یہ اسراف کیسا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا نیکی میں، وضو میں بھی اسراف ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر پہ وضو کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرو نا، اس سے زیادہ کرو گے تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ فضول اپنا مال اڑاتا ہے، ضائع کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بے شک شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی اس بندے نے جو اسراف والا کام کیا، ایسا عمل کیا جو شیطانی عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کی وجہ سے یہ شیطان کا بھائی بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے بندہ مومن شیطان کا بھائی بن جائے۔ دنیا میں بندہ جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بندہ اگر شیطان کا ہی بھائی بن جائے گا تو یہ تو محبت سے بھی اگلا قدم ہوا، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ جی، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، ناجائز کاموں میں خرچ کرنا شیطانی کام ہے، شیطان کا بھائی بننا یعنی شیطانی کام۔ تو اب جو لوگ سینما ہال بناتے ہیں، شراب خانے کھولتے ہیں، بناتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ شیطانوں کے بھائی نہیں تو اور کیا ہیں؟ خدا کے بندو، مسجدیں بنانے کا اعلان کرتے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے،
اعلان یہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے ہمارے وزیر مملکت کی طرف سے، ہم 1100 سینما ہال بنائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی رحمان کی عبادت کے لیے کوئی کام کیا ہوتا تو تعریف کے لائق بھی ہوتا، وہ جو کام شیطان نے کرنا ہے وہی آپ نے کرنا ہے بھائی۔ اللہ کا خوف کریں، کچھ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہہ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مسکین تھے، ضرورت مند تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر مانگا کرتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پاس جو کچھ ہوتا حضور مدد فرمایا کرتے تھے ان کی۔ تو کسی وقت اگر نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے تھے کہ بھائی اب میں ان سے کیا کہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ مبارک نازل فرمائی کہ میرے پیارے حبیب، جب آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے تو آپ ان سے کوئی اچھی بات کر دیں، یوں کہہ دیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کر دیں، یا ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو آپ کو بھی دے دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ اس سے مراد ہے، عرب میں یہ محاورہ استعمال ہوتا تھا، جو زیادہ بخل کرتا تھا تو اس کے لیے یوں کہتے تھے کہ اس نے اپنے ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے، یعنی دینے کے لیے کھولتا ہی نہیں، یعنی دیتا ہی نہیں اللہ کے راستے میں۔ تو اس محاورے کو استعمال کیا گیا ہے بخل کی وجہ سے کہ ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورا کھول دیں کہ خرچ کرنے پہ آئے تو ایسا لوٹائیں کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں، پھر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہودی عورت تھی، اس نے ایک مسلمان عورت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کرنی شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے سخی تھے، اس طرح مال خرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر دیتے تھے۔ اس نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھانے کی، یہودی عورت نے۔ دوسری مسلمان عورت تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، سب کی بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے سب کی۔ لیکن انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی کہ ہمارے نبی یوں دیتے ہیں، یوں دیتے ہیں۔ تو اس نے بطور آزمائش اپنا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں اپنی قمیص اتار کر دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بچے کو بھیجا کہ ماں کہتی ہے مجھے فلاں فلاں چیز دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس وہ تو نہیں ہے۔ تو پھر اس بچے نے کہا کہ ماں کہتی ہے اچھا پھر اپنی قمیض ہی دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض بھی اتاری عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں قمیض بھی اتاری عطا فرما دی۔ ایک خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لقمہ مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹھا کر دے، اس نے کہا نہیں وہ دیں جو آپ کے منہ میں ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی نکالا، اسے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض دے دی، آپ کے پاس ایک ہی قمیض تھی۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں، ایک ہی قمیض ہے۔ اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو پریشان ہوئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن یہ تعلیم آپ کی امت کو ہے، ورنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سارے کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا تھا جی۔ ان کا توکل اور تھا، صحابہ کا انبیاء کا توکل اور ہے، وہ اگر سارا خرچ کر دیں تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ بہرحال ہمیں یہ سبق دیا گیا، خرچ کرتے ہوئے بالکل بخیل بھی نہ بنے اور بالکل ایسے سخی بھی نہ بنے کہ گھر والے بھوکے پیاسے رہ جائیں جی۔ درمیانہ راستہ، خیر الامور اوساطها، بہترین کام میانہ رویہ، درمیانہ راستہ اختیار کریں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور اپنے گھر والوں کے بھی بچا کے لیے رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا،
اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھ دے گا۔ آیا جا رہا ہے، جمع کی جا رہے ہیں۔ خدا کے بندے، تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ اس لیے نہیں آتا کہ تم اپنے پاس جمع کر کے اسٹاک کریں، وہ ضرورت سے زیادہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو۔ کل بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی رات کو کہ بھینس میں دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی استعمال کرے۔ تو فرمایا تمہارے پاس جو مال بھی زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ اپنی گھر کی ضرورت کے علاوہ اپنے اڑوس پڑوس عزیز و اقارب رشتہ داروں دیگر غریب مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی گن کر دے گا، جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا ایسا جمع کر کے رکھے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، سبحان اللہ، تو میری مخلوق پہ خرچ کر تجھ پہ میں خرچ کروں گا، سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، آخری حدیث سماعت فرما لیجیے، ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ 2 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ جو تیری راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کا مال ضائع فرما۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے کی کون سی دعا لینی ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی استطاعت اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ اللہ نے 1 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو 1 کریں، 2 کی دی ہے تو 2 خرچ کریں، بالکل ہاتھوں کو روک کے نہ رکھیں، بند کر کے نہ رکھیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے جی، آج ایسے چند ہی لوگ ہوں گے کہ جن کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا ہے، ایک کیا اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تنگ دل رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس تنگ دلی کو دور فرمائے، سخاوت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔